أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائی، اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران جو مکمل ہوئی، آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا تھا، اور اس سورہ شریفہ کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے، ڈرو اپنے رب سے۔ اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کیا۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نام لے کر کے یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا ہے بہت ساری جگہوں پر، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا نام نہیں لے رہے، ایمان والوں کو خطاب نہیں کر رہے، بلکہ ساری انسانیت کو خطاب ہے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت کے ہوں لوگ، چاہے اس کے بعد کے ہوں لوگ، چاہے قیامت تک آنے والی نسلیں ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ رعایا ہو، کسی بھی طبقے سے اس انسان کا تعلق ہو، اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ساری انسانیت سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب نہیں۔ اگر ایمان والا کہا یا ایھا الذین آمنو تو صرف ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یہاں دیکھیں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ لیکن جہاں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا یا ایھا الناس، تو ساری انسانیت اس سے مراد ہے۔ قرآن نازل ہوتے وقت کے جو لوگ ہوں، یا اب کے ہوں یا قیامت تک آنے والی نسلیں ہوں، اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد کیا کہ دوسرا جملہ ہے اتقو، یعنی ڈرو۔ ڈرنا یہ ساری کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ساری کامیابی کی کنجی ہے۔ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرنا یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ ساری نیکیاں جو آدمی انجام دیتا ہے وہ اللہ کے ڈر سے انجام دیتا ہے، اور ساری برائیوں سے جو بچتا ہے انسان صرف اللہ کے ڈر سے بچتا ہے۔ ایک انسان جنگل میں رہتا ہے، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہاں بھی اگر وہ آدمی ڈرتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کے واقعہ یاد آ گیا ابھی مجھ کو، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، تو ایک جگہ جنگل میں ان کا جانا ہوا، تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے بالکل نوجوان ہے اور ہزاروں بکریاں، آپ کو معلوم عربوں میں بکریاں پالنے کا شوق ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں پالتے وہ لوگ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی ایک بکری مجھ کو دے دو، میں اس کا دودھ نکال لیتا ہوں، اس سے میں استفادہ کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں، غلام ہوں، میں ان بکریوں کو چرانے کا ذمہ دار ہوں، دینا لینا یہ سب میرا کام نہیں ہے، یہ میرے مالک کا کام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ذرا اس کو آزمایا جائے، جنگل میں کون دیکھنے والا، کون پوچھنے والا۔ تو ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، ایک بکری پیسہ لے کر کے مجھ کو دے دو، میں ذبح کروں گا، گوشت بناؤں گا، اس کو پکاؤں گا، پکا کر کے میں بھی کھاؤں گا، تم بھی کھانا۔ تو اس نے کہا نہیں، ان بکریوں کا مالک تو میں نہیں ہوں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا مالک یہاں کہاں ہے؟ تمہارا مالک تو گھر میں ہے۔ اگر ایک بکری ان ہزاروں بکریوں میں سے ایک بکری نکل گئی تو تمہارے مالک کو کیا معلوم ہوگا کہ بکریاں اس میں سے نکل گئی ہے؟ سمندر میں سے لوٹا پانی اگر کوئی نکالتے سمندر میں کیا کمی واقع ہوگی؟ تو ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھ کو دے دو، میں ذبح کروں گا، گوشت بناؤں گا، پیسے بھی دوں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں مالک نہیں ہوں، میرا مالک گھر میں ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا مالک یہاں تو دیکھ تو نہیں رہا، تمہارا مالک یہاں کہاں ہے دیکھنے والا؟ تو اس غلام نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟
انہوں نے بغیر جھجک کے ڈر کے کہا این اللہ، اللہ کہاں گیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا جو جنگل میں رہ کر بھی کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی کوئی دار و گیر کرنے والا نہیں، لیکن یہاں بھی وہ ڈر رہا اور وہ خدا کا خوف اور خدا کا استحضار اس کے دل کے اندر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری کامیابی کی کنجی تقویٰ ہے، تائیوں سے بچنے کا ذریعہ تقویٰ ہے، ساری نیکیوں کو انجام دینے کا ذریعہ کیا یہ تقویٰ ہے۔ آدمی کے اندر تقویٰ نہ ہو تو جرم میں آئے وہ کرتا ہے، اور اگر تقویٰ ہو تو ہر نیکی پر آمادہ رہتا۔ ابھی آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو الحمدللہ کس چیز نے آمادہ کیا؟ میٹھی میٹھی نیند ہم سو سکتے، کتنے سارے لوگ نہیں سو رہے، 7 بجے تک 8 بجے تک سوتے رہتے لوگ، دودھ والا دہی والا آتا چلا چلا کر کے غصے سے دودھ کا باٹل رکھ کر کے چلا جاتا۔ یہ جتنے لوگ بھی حاضر ہوئے مسجد میں، سب چیزوں کی حاضری کا ذریعہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اگر نہیں ہوتا تو ہم بھی سوتے رہتے، آپ بھی سوتے رہتے، خدا کا ڈر دل کے اندر ہے تو اٹھ کر کیا ہے نا، چلیے میں امام ہوں، میری ذمہ داری تو نماز پڑھانا ہے، لیکن آپ اگر نہیں آئے تو میں، کتنے سارے لوگ نہیں آئے، کیا ان کی کوئی حاضری ہے؟ ان کا کوئی نام ہے؟ کون آیا کون نہیں آیا؟ ان کو کون پوچھنے والا؟ ان کو کون ڈرانے والا؟ تو پتہ یہ چلا ساری چیزوں کا کیا ہے، یہ نیکیوں کے کرنے کے لیے اور برائیوں سے بچنے کے لیے ذریعہ کیا؟ یہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کو جو ایک نفس سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد جنت کے اندر ان کو رکھ دیا۔ جب جنت کے اندر ان کو رکھا گیا تو یہ اداس رہتے تھے، ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ ہر انسان کو اپنی قوم میں سے، اپنے لوگوں میں سے لوگ چاہیے، چاہے بلی ہو، کتا ہو یا انسان ہو، کوئی بھی جانور ہو۔ ہمارے گھر میں 2 بلیاں ہیں، ان میں سے اگر ایک بلی کہیں چلی جاتی ہے تو دوسری بلی پریشان ہو جاتی ہے، کہاں گئی میری بلی؟ ان کی برادری کی بلی ہے وہ۔ اسی طریقے سے انسان میں سے بھی انسانوں کو چاہیے اپنے ساتھی، برادری، لوگ چاہیے، اگر وہ نہ ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، اداس بالکل رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پچھلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کی طرف ان کو کشش ہوئی، انہوں نے ہاتھ بڑھانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک تم ہاتھ مت لگاؤ جب تک کہ تم اپنا غیر مہر ادا مت نہ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا غیر مہر کیا ہے ان کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند بار درود پڑھو، یہ ان کا غیر مہر ہے۔ چنانچہ برکت حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں تیسری سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہی کی بائیں تیسری سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان میں سے انسانوں کو بڑھایا، پھیلایا۔ دنیا کے اندر یہ 2 آدمی تھے، اس کے بعد پھر آج دیکھیے اس وقت صرف 7 ارب انسان ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے ارب انسان پیدا ہو چکے ہوں گے، مر چکے ہوں گے، اس کو معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ڈرو اس رب سے اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو۔ اس کے اندر ایک لفظ ارحام، ارحام رحم کی جمع ہے۔ رحم کہتے ہیں ماں کی بچے دانی کو، پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے 8 مہینے بچہ رہتا ہے، وہ ماں کی رحم دانی میں بچہ رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ ہے صلہ رحمی کرنے کا، یعنی ایک دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا، اچھا معاملہ کرنے کا، اور ایک دوسروں کے حقوق کو، قرابت داری کا حق ادا کرنے کا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داری کو جوڑنے کو، رشتہ داری کے جوڑنے کو کہتے ہیں صلہ رحمی، اور توڑنے کو کہتے ہیں قطع رحمی۔ قطع رحمی کا تو حکم نہیں ہے، صلہ رحمی کا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ حدیث بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی تم میں سے یہ چاہتا ہو، تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی ہو، اس کے رزق کے اندر بڑھاوا ہو، بڑھوتری ہو، اور اس کی عمر کے اندر درازی ہو، یعنی عمر میں برکت ہو، لمبی عمر ہو، اور رزق کے اندر اس کے کشادگی ہو، تو اس کو چاہیے کہ خاندان کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرے۔ خاندان کے ساتھ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے، اس کی عمر کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ دیکھیے کہتے نا آم کے آم گٹھلی کے دام،
صلہ رحمی کرنے سے دیکھیے عمر بھی بڑھ رہی ہے، اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اس کی تنگیوں کو بھی دور کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہلی بار حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے وہ کلمات کیا تھے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو کلمات ادا کیے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ کثرت سے سلام کرو۔ سلام کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سلام کرنے سے آدمی کے اندر کا جو تکبر رہتا ہے وہ ختم ہوتا، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس آدمی کو یہ خواہش ہے، دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ قوم کے اندر برادری کے اندر میں محبوب اور مقبول ہو جاؤ، اس کو 3 کام کرنا چاہیے۔ یہ 3 کام مقبولیت کے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کثرت سے سلام کرے، جانا پہچانا بچہ بوڑھا کوئی بھی ہو، لیکن آج مشکل یہ ہے ہم گھروں کے اندر جاتے ہیں سلام نہیں کرتے۔ ارے کیسا آپ سلام کریں گے؟ سلام کرنا کیا ہے؟ ہم سلام کریں گے، باپ بیٹے کو سلام نہیں کرتا، بیٹا باپ کو سلام نہیں کرتا، بیوی شوہر کو سلام نہیں کرتی، شوہر بیوی کو سلام نہیں کرتا۔ ہم سلام کیسا کریں گے؟ تو ہماری بیوی ہے اور بیوی سمجھتی ہم کیسا سلام کریں گے؟ تو یہ جو ہے ہمارے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے۔ بیوی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، البتہ غیر محرم عورت کو یا عورت غیر محرم مرد کو سلام نہ کرے۔ موجودہ زمانے میں فتنے کا زمانہ ہے، اس لیے نہ تو مرد غیر محرم عورت کو سلام کرے، نہ غیر محرم عورت غیر محرم مرد کو سلام کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ کثرت سے سلام کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری چیز کیا فرمایا کہ ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤ، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ صلہ رحمی کیا کرو، یعنی رشتے داری کو، قرابت داری کو جوڑا کرو، توڑا مت کرو، قطع رحمی مت کرو۔ صلہ رحمی مطلب خاندان کے رشتے کو، قرابت داروں کو جوڑو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ایسے وقت نماز پڑھو جب لوگ نیند کے مزے دے رہے ہو، لوگ نیند کے مزے دے رہے ہو، ایسے وقت میں نماز پڑھو، یعنی رات میں تہجد کی نماز۔ ان باتوں پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ دیکھیے کتنا آسان عمل ہے، اس میں کون سا کام ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے؟ سلام کر سکتے۔ کھانا کھلانا کوئی 500 1000 2000 آدمی کی ضروری نہیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں شادی میں کھانا کھلانے سے مراد غریب کو، محتاجوں کو، اپنے رشتے داروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ایک کو بھی کھانا کھلانا ہی ہے۔ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد فرمایا تہجد کی نماز پڑھ لو۔ رات کو جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہو ایسے وقت میں تم اٹھ کر کے کچھ رکعت پڑھ لو۔ تم سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، بغیر کسی رکاوٹ کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے صلہ رحمی کی۔ اور اس کے بعد اخیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، تمہاری ہر حرکت کو، تمہارے ہر عمل کے اوپر اللہ کیا ہے؟ محافظ نگراں ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہر حرکت، تمہاری ہر ساتھ کے بارے میں اللہ کو علم ہے، یعنی تمہارا کوئی عمل اللہ کی ذات سے، اللہ کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ چاہے تم تنہائی میں کرو، چاہے جو مجمع عام میں کرو، چاہے جنگل میں کرو، چاہے پہاڑ پر کرو، کہیں بھی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا سورہ نساء کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔
انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔